مجھ سے بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں فٹنس کو لے کر، چیزوں کو لے کے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کی ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ مطلب ان کا وزن کم ہو جائے، لیکن کچھ لوگوں کا وزن کم ہو نہیں پاتا، کچھ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیا کھانا چاہیے سحری میں جو کہ ہیلدی ہو، کیا کھانا چاہیے افطاری میں؟ کہ لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، سحری میں کم کھاتے ہیں، افطاری میں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی کنفیوژنز ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل جس سے وزن بھی کم ہو اور ذرا آپ ہیلدی فیل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد کی ذات اقدس و اولی اور اعلیٰ پر۔ اور میں عرض کروں گا، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی احادیث موجود ہیں، ایسے اقوال جو خزانے کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں، جن کی طرف ہم اپنی رغبت نہیں کرتے۔ بس یہ ہم مسلمانوں کی کوتاہی ہے۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 پورشنز کیجئے، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک آکسیجن کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اب پاکستان کے نہیں، ایشیا کے نہیں، دنیا کے تمام مسلمان اس حدیث کو جانتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، واہ 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 واہ۔ لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اس کا جو مفہوم ہے اس حدیث کا وہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم اپنے معدے کے 3 پورشنز کریں گے تو 33.3% غذا کے لیے بن جائے گا، 33.3% پانی کے لیے بن جائے گا، اور 33.3% ہوا کے لیے، آکسیجن کے لیے بن جائے گا۔ تو بھیا یہ معدہ ہے کتنا بڑا کہ اس کے ہم 3 پورشن کر رہے ہیں، تو یہ معدہ تو صرف اتنا سا ہے، یہ سوال، ہاں، اتنا سا معدہ ہے، مطلب یہ یہاں سے لے کے یہاں تک معدہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم یہاں سے یہاں تک ہی معدہ سمجھتے ہیں تو ہم یہاں تک کھا لیتے ہیں، ایسا ہی ہم سمجھتے ہیں بھیا یہاں تک پر کر لیجئے تاکہ یہ بیچ میں ہمیں روزہ نہ لگے، ہمیں چکر نہ آ جائے، ہمیں بھوک نہ لگے، ہمیں پیاس نہ لگے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں جو روزے کی بھوک ہے، روزے کی پیاس ہے، یہی تو نور ہے۔ یہ جو بھوک ہے یہ نور ہے، اور یہ نور الہی ہے۔ پروردگار نے اس میں شفا رکھی ہے، پروردگار نے اس میں روح کے لیے طاقتیں رکھی ہیں، پروردگار نے جسمانی طاقتیں رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ روزے کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ روزے کا کیا ہے؟ آخر یہ روزہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیوں کیا گیا؟ تو معلوم چلا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ امیر اور غریب میں مساوات پیدا کر دے، یعنی کہ برابری پیدا کر دے۔ امیر کو بھی بھوک کا احساس ہو جائے روزہ رکھ کر، پیاس کا احساس ہو جائے۔ جب تک آپ کو بھوک اور پیاس روزے میں نہ لگی، روزے کا مزہ ہی نہیں ہے، روزے کی افادیت ہی نہیں ہے، روزے کا عروج نہیں ہے۔ جب آپ کو بھوک اور پیاس لگے گی تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، غریب غربا رشتہ داروں کی طرف دیکھیں گے کہ یہ 11 مہینے یہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ جس فروٹ والے سے آپ فروٹ خریدنے جا رہے ہیں 11 مہینے، اور 12ویں مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آپ اس سے بولتے ہیں پیسے کم کر دو، بھیا اس کی تو مجبوری ہے کہ اس نے پیسے بڑھا دیے، اس کی مجبوری ہے۔ کیوں؟ ہم اگر اس کو اپنی مرضی سے ہیلپ کر دیں اس کی کہ بھیا یہ رمضان کا خرچہ آپ کا ہماری طرف سے لے لیجئے، جتنے بھی استطاعت ہے، 100 روپے کی، 500 روپے کی، 1000 روپے کی، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہیلپ کیجئے، تو وہ یہ 2 نمبری نہیں کرے گا فروٹ والا۔ وہ بھی تو روزہ رکھ رہا ہے، وہ بھی تو روزے میں دھوپ کے اندر اپنے بچوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم روزے کی فضیلت کو سمجھیں، اور بھوک لگے گی تو روزے میں مزہ آئے گا۔ عمر شہزاد، بھوک لگے گی تو روزے میں مزہ آئے گا، اگر بھوک نہیں لگے گی تو روزے کا مزہ کچھ بھی نہیں پایا آپ نے۔ اور آپ کی روح جو سفر کرے گی عرش مولا پر، یعنی کہ جب عرش مولا پہ آپ اللہ کو پہچانیں گے، قرب الہی حاصل کریں گے۔ کس مسلمان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو قرب الہی حاصل ہو جائے؟ تو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا ہے، اور عبادت الہی میں وقت کو آپ نے صرف کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سحری کر کے اور نماز پڑھ کے سو گئے، اور روزے سے افطاری سے 1 گھنٹے پہلے امی نے جگا دیا، بیٹا اٹھ جاؤ اب افطاری کا ٹائم ہو گیا، تو اس روزے میں مزہ نہیں ہے، اس روزے میں ثواب بھی کم کر دیا آپ نے خود اپنی مرضی سے۔
بالکل ایسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورا پورا ثواب حاصل کریں، بڑھ چڑھ کے ثواب حاصل کریں. بہت